نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. میری معزز خواتین و حضرات، سورۃ التوبہ کی آیت الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے کہ آپ نے ہجرت کی اور آپ پھر جو ہے غار کے اندر 3 دن رکے رہے، یہ سارے واقعے آپ حضرات نے سنے ہوئے ہیں. یہاں قابل توجہ بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مکہ سے نکلتے ہی قریب میں غار ثور ہے. حضور علیہ السلام نے اس میں 3 دن تک قیام فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. مشرکین آپ کو تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچ گئے. اگر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو دیکھتے تو دیکھ سکتے تھے. حضرت صدیق اکبر کو بڑا غم ہوا. ان کا یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں. اور پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میرا کیا بنے گا، بلکہ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ دشمن کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام کو گرفتار کر لیں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابوبکر غم نہ کر، غم زدہ نہ ہو، خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے. عجیب بات فرمائی. یہ نہیں کہا کہ خدا میرے ساتھ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، قوم کو لے کے جا رہے، سامنے سمندر آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، قوم پریشان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری ضرور رہنمائی کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پہ اعتماد نہیں تھا، اس لیے فرمایا کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا میری مدد کرے گا، میری وجہ سے تمہاری بھی ہو جائے گی. لیکن حضور علیہ السلام کو صدیق اکبر کو اس قدر اعتماد، فرمایا کہ صدیق غم نہ کر، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا مجھے بھی بچائے گا، خدا تجھے بھی بچائے گا. یہاں ایک بات سمجھیں، معنا تو کہا آپ علیہ السلام نے یا اللہ تعالیٰ نے، یہ جملہ کیوں؟ مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص حضور علیہ السلام کو علیہ باللہ قتل کر دے یا زندہ گرفتار کر کے لائے یا ان کا سر لے کر آئے، ہم انعام میں 100 اونٹ دیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی اعلان تھا کہ جو حضرت ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے یا ان کا سر کاٹ کے لائے اسے بھی 100 انعام دیں گے. اب جو انعام انہوں نے اللہ کے نبی کی گرفتاری یا قتل پہ رکھا، وہی انعام مشرکین مکہ نے حضرت ابو بکر کی گرفتاری یا قتل پہ رکھا. جب دونوں کے ساتھ ان کا معاملہ ایک جیسا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان اللہ معنا، کہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. کہ جو انعام گرفتاری یا قتل پہ انہوں نے میرا رکھا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر تیرا بھی وہی رکھا ہے، اس لیے جو خدا میرا ہے وہی خدا تیرا ہے، خدا تجھے بھی بچائے گا، خدا مجھے بھی بچائے گا. اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا انعام تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی ابو بکر کا اعلان کہ جو انہیں قتل کر دے، جو ان کا سر لے آئے، جو ان کو زندہ گرفتار کر، اس کا بھی انعام وہی ہے. اس سے ایک باریک بات پتہ چلتی ہے، اگر توجہ کریں سمجھ میں آ جائے گی. مکہ کا کافر اور مشرک بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی حضور علیہ السلام کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق کا ہے. اس زمانے میں کافر بھی سمجھتا تھا. آج کا بے ایمان الکلب الاسود اس کو نہیں سمجھتا. اسی طرح اسی آیت میں
کچھ آگے چل کر اذ یقول لصاحبہ، اس کا پہلا جملہ اذ یقول لصاحبہ، دیکھیے ہر صحابی کا اپنا اپنا اعجاز ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کے مناقب ہیں، مقام ہے، درجہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام اور درجہ یہ ہے کہ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب اس نے اپنے صحابی سے یہ کہا۔ علماء نے اسی آیت پر لکھا ہے من انکر صحبت ابی بکر فقد کفر لانکارہ کلام اللہ تعالی، جو شخص حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر قرآن کی نص موجود ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے جانشین جو ہے وہ پیغمبر کے صحابہ نہیں بننا تھا۔ اب جس کو قرآن نے صحابی کہا وہ صرف ابو بکر صدیق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا جانشین خلیفہ بلا فصل وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس صورت میں آگے بہت سے مسائل بیان کیے ہیں، صدقات کے، زکوٰۃ کے اور منافقین کے بارے میں بہت کچھ بیان کرتے ہوئے آخر کے اندر تفصیل کے ساتھ غزوہ تبوک کو بیان کیا ہے۔ میں اسے مختصر عرض کرتا ہوں۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ یہ غزوہ تبوک وہ واحد غزوہ تھا اور پہلا غزوہ تھا اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف فرما دیا کہ تبوک جانا ہے، تیاری کر لو، چندہ بھی لاؤ، تعاون بھی کرو، افراد بھی لاؤ، لوگوں کو بھی جمع کرو۔ مگر آپ علیہ السلام کا جو معمول تھا، اگر مشرق کو جانا ہوتا تو مغرب کے حالات معلوم کرتے، مغرب کو جانا ہوتا تو مشرق کے حالات معلوم کرتے، تاکہ منافقین اور جاسوس جو ہے وہ خبر کو پہلے ذرا پہنچا سکیں۔ لیکن یہ سفر بہت طویل تھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا اور مسلمانوں کے سال بھر کے آمدنی کے ذرائع ان دنوں کے ساتھ معلق تھے بظاہر، تو اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کہ تبوک چلنا ہے، تیار ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعلان پر مسلمان تیار ہو گئے، مال بھی دیا، اسباب بھی دیے، جو جس کے پاس ممکن تھا وہ دیا۔ ہر بندے نے بڑھ چڑھ کر کوشش کی لانے کی۔ حضرت عمر بھی لائے، ان کو پتا تھا کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، ابو بکر کے پاس مال کم ہے، تو وہ لے کر آئے کہ آج زندگی کا یہ واحد موقع ہے، اگر میں ابو بکر سے بڑھ گیا تو بڑھ گیا، ورنہ کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر بڑا مال لے کر آئے، حضرت ابو بکر تھوڑا سا مال لے کر آئے۔ اب اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام نے سوال تبدیل کر دیا، میں تو عمر کتنا لائے ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ آدھا لایا تھا، آدھا گھر والوں نے چھوڑ دیا ہے۔ پوچھا ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ یا رسول اللہ سب لے کر آیا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول کا۔ تم فرماتے ہیں بس اس کے بعد میں نے سمجھ لیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 10 مسلمان صرف ایسے تھے جو تھوڑی سی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے۔ یہ غزوہ تبوک کا سفر بڑا مشقت کا سفر تھا، 50 دن پر محیط تھا یہ سفر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس تشریف لائے، ان 10 میں سے 7 مسلمانوں نے اپنی توبہ اور ندامت کا اظہار خود ہی اس طرح کر لیا کہ اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا کہ جب اللہ ہمیں معاف کر دیں گے تو کھول دینا، ورنہ ہم یہیں بندے ہو گئے۔ تو کچھ دنوں کے بعد توبہ قبول ہو گئی، ان کو کھول دیا گیا۔ باقی 3 لوگ ایسے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں کوئی عذر نہیں تھا سوائے سستی اور غفلت کے، اس لیے آپ ہمیں معاف بھی کر دیں اور اللہ سے بھی ہمارے لیے جو ہے وہ معافی طلب کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں میں تمہارے لیے معافی کا اعلان نہیں کر سکتا جب تک اللہ رب العزت آسمان سے تمہاری معافی کا اعلان نہ کرے، کیونکہ تم نے بات صاف کر دی ہے۔ اور صحابہ کرام کو حکم دے دیا کہ ان سے بات چیت بند، بولنا بند، بائیکاٹ کر دو۔ اب بتاؤ پورے مدینے میں ان لوگوں سے کوئی بات کرنے والا نہ ہو، نہ مرد بولتا ہے نہ عورتیں بولتی ہیں، کیسے زندگی گزرتی ہوگی؟
یہ کل 3 لوگ تھے۔ اشرف الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرف القرآن میں تفصیل سے لکھا ہے۔ ایک مرارہ بن ربیع تھے، ہلال بن امیہ تھے، اور کعب بن مالک تھے۔ حضرت کعب پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، اگر اس پورے واقعے کو پڑھا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے بندے کا۔ فرماتے ہیں کہ وہ میرے دوسرے 2 ساتھی جو بوڑھے تھے وہ تو گھر میں بیٹھ گئے، گھر سے باہر نکلتے نہیں تھے اور وہیں بیٹھے روتے رہتے تھے۔ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا کہ آپ علیہ السلام کا حال دیکھوں، کیا مجھے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا میں آنکھ چرا کر دیکھتا، تو میں نے دیکھا کہ جب میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو حضور مجھے دیکھتے تھے، جب میں دیکھنے لگتا آپ جو ہے اپنی آنکھیں پھیر لیتے تھے۔ فرمایا کہ یہ کیفیت تھی، بات نہیں کرتا تھا کوئی ہم سے۔ اسی طرح 40 دن گزرے، 40 دن کے بعد پھر پیغام آ گیا کہ اپنی اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ پوچھا کہ چھوڑنے کا مطلب کیا، طلاق دے دیں؟ فرمایا کہ نہیں، ان کے قریب نہیں جانے۔ اصحاب کہتے میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنی بیوی کو چلے جاؤ، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک تم وہی رہو، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پھر کوئی خطا سرزد ہو جائے، نافرمانی ہو جائے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں تم یقین جانو یہ زمین باوجود وسعت کے کشادگی کے تنگ ہو گئی، جینا مشکل ہو گیا، جس سے بات کرو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس سے بڑی مصیبت پھر ایک اور آ گئی۔ ایک عیسائی بادشاہ کا ایک پیغام لے کر ایک بندہ آیا، اس نے وہ خط دیا، اس میں لکھا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے آقا نے تم کو چھوڑ دیا ہے، تمہیں جو ہے وہ پریشان کیے ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑی عزت دیں گے۔ اور کتاب فرماتے ہیں پہلا ہی امتحان کون سا کام تھا کہ یہ نئی مصیبت آ گئی کہ اب کافروں کو بھی ہمارے ایمان پر شک ہونے لگی کہ یہ شاید ایمان چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں۔ باتیں میں نے وہ خط لیا تھا نور میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ ایک ایک منٹ سال بھر بھی گزرتا تھا، اسی حال میں 50 دن گزر گئے۔ حضور علیہ السلام کے پاس 50 دن کے بعد رات کو وحی آئی کہ اللہ نے ان کی رضا کا اعلان کر دیا، ان کو معاف کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نے عرض کی یا رسول اللہ کعب بن مالک کو ابھی اطلاع کر دو کہ معافی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، رات کا ٹائم ہے، لوگوں کی نیند خراب ہوگی، صحابہ جو ہے وہ خوشخبری دینے کے لیے بھاگیں گے، مبارکباد دینے کے لیے، اس لیے اس وقت تو امت کو آرام کرنے دو، صبح اطلاع کر دیں گے۔ جب صبح ہوئی آپ علیہ السلام مسجد تشریف لے گئے، آپ نے اعلان کیا، کئی صحابہ بھاگے جا کر پہلے میں مبارکباد دوں، ان کی معافی کی اطلاع میں دوں، ایک بھاگا، دوسرا بھاگا، تیسرا بھاگا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے یہ سمجھ کر کہ کہیں کوئی مجھ سے پہلے نہ پیغام لے کر جائے، وہ پہاڑی پر چڑھ کے اعلان کر دیا کعب مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا۔ کعب فرماتے ہیں میں مسجد میں آیا، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے آگے بڑھ کر جو ہے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی۔ میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ چمک رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کعب تمہاری زندگی میں خوشی کا ایسا دن پیدائش سے لے کر آج تک کبھی نہیں آیا ہوگا، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت کعب کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے معاف کیا ہے یا اللہ نے معاف کیا ہے؟ میں اللہ نے آسمان سے تمہاری معافی کا اعلان کر دیا۔ 50 دن کس حال میں گزرے؟ مفسرین لکھتے ہیں 50 دن کی حکمت بظاہر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ غزوہ تبوک کا سفر 50 دن کا تھا، یہ لوگ نہیں گئے تو ان کی توبہ کی تاخیر بھی 50 دن ہو گئی، 50 دن کے لوگ امتحان میں مبتلا گئے۔ اس پر ہمارے کابرین میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس بات سے، اس آیت سے، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی اگر انسان سے کبھی وہ غلطی ہو جائے تو اپنے بڑوں کے سامنے ہیلے بہانے نہ کرے، صاف صاف کہہ دے کہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ہیلے بہانے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے جرم کا صاف صاف ان کا اقرار کر لے، یہ بہتر ہے، اس لیے کہ اقرار کر لے گا تو کیا ہوگا، معافی مل جائے گی۔ اگر بندہ جرم کا اقرار ہی نہ کرے گا تو معافی کیسے مانگے گا، توبہ کیسے کرے گا؟ کتنے اعمال ہیں ہم نہیں کرتے لیکن ہم جرم نہیں سمجھتے، ہم لوگوں کو امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے اور اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے، ہم راہ خدا میں جہاد نہیں کرتے، اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے،
اور ہم کتنے وہ ہمارے طور رخ ہیں جو ہم سنت کے خلاف کرتے ہیں، اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے۔ تو اپنے جرم کو جرم تو سمجھیں، جب جرم سمجھیں گے تو توبہ کی توفیق ہوگی، جب توبہ کی توفیق ہوگی اللہ معاف کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماتے گناہوں کو چھوڑو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا کہ صادقین کے ساتھ رہو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ تقوی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اب لوگوں کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اب کہاں ہیں لوگ؟ وہ پہلے زمانے میں بڑے اللہ والے ہوتے تھے، پہلے زمانے میں بڑے علماء ہوتے تھے، بڑے اکابر ہوتے تھے، اب وہ ہیں نہیں تو ہم کہاں جائیں؟ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی میں، وہ فرماتے تھے کہ عجیب زمانہ ہے، کسی سے کہا جائے کہ بیعت کر لو، کہتے ہیں جی اب پیر کہاں رہے، پہلے زمانے میں پیر ہوتے تھے۔ میں کہ عجیب بات ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہو فوراً دوائی لینے بھاگتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ اب تو حکیم اجمل نہیں رہے، اب تو فلاں بڑے جالینوس نہیں ہے، اب فلاں جو ہے بقرات اور سقرات نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کہتا۔ فٹافٹ دوائی لیں، جسمانی علاج کے لیے جو موجود ہے اسی پر اکتفا کر رہے ہیں، اور روحانی علاج کے لیے بہانے کر رہے ہیں کہ اب وہ پیر نہیں رہے، اب وہ جو ہے وہ بزرگ نہیں رہے۔ یہ بات نہیں ہے، ہر زمانے میں کام نہ کرنے والے لوگ یہی بہانہ کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے علماء کو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں صدی کے لوگوں سے ان کا توازن نہ قائم کرو، اس لیے کہ یہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد انسان کی قدر و منزل بڑھ جاتی ہے، تو یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا تقابل آپس میں کریں۔ آپ کے شہر میں 50 علماء ہیں، ان 50 میں سے جو آپ کو زیادہ متقی پرہیزگار لگتا ہے اس سے جڑ جائیں، اس سے پوچھ کر عمل کرتے رہیں، آپ کی آخرت بچ جائے۔ ہمارے مولانا گمن صاحب فرماتے ہیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے وفات پر جو تعزیتی جلسہ تھا شیرا ہمارا لاہور میں، بڑے بڑے اکابرین آئے ہوئے تھے، تو کسی نے بیان میں کہا کہ اب حضرت لاہوری جیسا کوئی نہیں، اب کون آئے گا؟ جیسے کہ کہا جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، ان کا مزاج بھی عجیب تھا، کھلی طبیعت تھی، کھلی بات کرتے تھے۔ جب ان کی باری فرمانے لگے، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے دنیا سے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی چلے گئے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ بہتی وقت حضرت مولانا علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ چلے گئے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ اب تم سب لوگوں کو اس بوڑھے غلام غوث ہزاروی پہ گزارا کرنا پڑے گا، اس پر گزارا کرنا سیکھو، اس لیے کہ جب میں مر جاؤں گا میں بھی واپس نہیں آؤں گا۔ اس لیے نعمت کی قدر کرو، کسی کو چھوٹا مت سمجھو۔ بس ابھی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے زمانے، اپنے شہر، اپنے ملک کے علماء کو دیکھو، ان میں سے جو تمہیں تقویٰ طہارت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اچھا لگتا ہے اس سے جڑ جاؤ، اس پر اعتماد کر کے زندگی گزارتے رہو، انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر ان کی قدر نہیں کرو گے کل کو یہ بھی نہیں ملے گی۔ ان کے مرنے کے بعد بہت کاش کہ ہم ان کی مان لیتے ہیں۔ یہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، یہ انسان جو یہ شیطان جو ہے اس مسلمان کو، ایمان والے کو دھوکہ دیتا ہے ہر موقع پر۔ یہ اس کے زمانے کے علماء صلحاء کا تقابل کرتا ہے امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے، امام بخاری سے، بایزید بستامی سے، اور جو شیخ عبد القادر جیلانی سے، بشر حافی سے۔ بلا محالہ وقت کی بات ہے کہ یہ لوگ اس درجے کے نہیں ہیں، تو کبھی اس درجے کے نہیں ہیں۔ اب وہ جو اس درجے کے تھے، جن کی عظمت دل و دماغ میں آتی ہے، وہ موجود نہیں ہے کہ بندہ ان سے استفادہ کر لے، اور شیطان نے ان کو موجودہ کو اتنا نیچا کر کے دکھایا کہ ان سے بندہ استفادہ کرتا نہیں ہے، ادھر سے بھی محروم، ادھر سے بھی محروم۔ ایسا نہیں، جو موجود ہے اس پر اکتفا کرو۔ اللہ جل شانہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح اس سورت کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں تمہیں مبارک ہو،
ہم نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا جو تم سے محبت کرتا ہے اور جو ہے وہ تمہارے اوپر شفیق ہے، اس کو تمہاری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، اور آپ کو جو ہے اپنی امت کی تکلیف سے تکلیف محسوس ہوتی ہے اور امت کی راحت سے آپ کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور یہ تکلیف آپ کو دنیا میں بھی ہوتی تھی جب آپ زندہ تھے، یہ تکلیف آپ کو اب بھی ہوتی ہے جب آپ دنیاوی زندگی سے وفات پا کر قبر اقدس میں تشریف لے گئے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے تعرض علی اعمالکم، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں دنیا چھوڑ جاؤں گا تو تمہارے اعمال قبر کے اندر بھی مجھ پر پیش ہوں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بعض روایات کے اندر آتا ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر اس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ فرمایا فما رأیت من خیر فحمدت اللہ علیہ، تم نیک کام کرو گے، تمہارے نیک کاموں کی مجھے اطلاع ہوگی تو میں رب کا شکر ادا کروں گا۔ وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، اور اگر مجھے پتہ چلے گا، میرے پاس اطلاع آئے گی کہ تم گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، تو میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ حضور علیہ السلام دنیا سے جانے کے بعد بھی امت کے لیے پریشان ہیں، غمزدہ ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارے اعمال حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، راحت کا سبب بنے، اور آپ کے دل سے خوشی سے دعا نکلے۔ اور جو ہے اس کے ساتھ ہی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، جو کمی کوتاہی ہو جائے اللہ سے انسان معافی مانگے۔ کہتے ہیں کہ کتاب الحیوان کے اندر ایک دعا لکھی ہے، ایک شخص نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں اللہ سے دعا کیسے مانگتا ہوں۔ دیکھیے اللہ سے مانگنے کے نئے انداز اختیار کرو، وہ بڑا کریم ہے۔ علامہ ضمیری لکھتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ سے کیسے دعا مانگتا ہوں، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں دعا یوں مانگتا ہوں، اے اللہ میں پریشان ہوں، میں بیمار ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں۔ اور مومن کے دکھ کو دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے، اور مومن کے دکھ کو دیکھ کر تیرا نبی پریشان ہوتا ہے۔ اے اللہ میرے اس دکھ کو ختم فرما، مجھے اس بیماری سے شفا دے، مجھے اس مصیبت سے نکال دے، تاکہ شیطان پریشان ہو جائے، تیرا محبوب روزے میں خوش ہو جائے۔ فرمایا کہ میں ان الفاظ سے دعا کرتا ہوں، اللہ بھی میری بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ سے پیارے پیارے انداز سے دعا مانگنا سیکھیں اور خوب مانگیں۔ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ دل کھول کے مانگا کرو، جنت بھی بڑی مانگو، دنیا بھی خوب مانگو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ جو شخص حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح و شام 7 مرتبہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے تمام کام آسان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اللہ ہماری دنیا آخرت کو آسان بھی فرمائے، یہاں بھی عزت دے، وہاں بھی عزت دے۔ آپ علیہ السلام کا پڑوس یہاں دنیا میں بھی نصیب فرمائے، اور آپ کا پڑوس جنت میں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔